السلام علیکم۔ عبادت میں دل کیسے لگائیں؟ کسی بھی چیز میں دل لگانے کے لیے تو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے انٹرسٹ۔ اب انٹرسٹ ہوگا ہی نہیں تو اس چیز کو دل سے کرنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ انٹرسٹ ہوگا تبھی تو ہم اس چیز کو دل سے کر پائیں گے نا۔ اب یہ مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ انٹرسٹ آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کچھ پڑھنے بیٹھو تو سستی آنے لگ جاتی ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، دنیاوی خیالات گھیر لیتے ہیں، وہ مزہ ہی نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں تب ہوتی ہے جب ہم اللہ سے ویسی محبت ہی نہیں کرتے جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم صرف کچھ فارمیلٹیز کی طرح عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، ہمیں کیسے بھی یہ پڑھنی ہی ہے، لیکن کیا کبھی نمازوں کو سمجھ کر ادا کیا ہے؟ کیا کبھی نماز میں فخر کے ساتھ تکبیر کی ہے، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا کبھی امام نے کہا ہو یا خود آپ نے کہا ہو اہدنا الصراط المستقیم، جس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے سیدھے راستے چلا؟ تب آپ کے دل سے یہ آواز آئی آمین؟ ہم نے صرف آیتوں کو رٹ لیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مطلب، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے مطلب کیا ہے ان آیتوں کا۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں دل نہ لگنے کی۔ کوشش کیجیے ہر اس چیز کا مطلب، یعنی اسپیشلی نماز کا ترجمہ سیکھنے کی، ایک ایک تسبیح کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ جب امام پڑھے یا آپ خود پڑھو تو آپ کو مطلب پتہ ہو، تو ویسے ہی اللہ کے سامنے ریئیکٹ کر سکو گے۔ بے شک اللہ دلوں کے حالوں کو خوب جانتا ہے۔ اب عبادت شروع کرنے سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو صاف کر لیجیے۔ ایک مثال دوں گی، کمپیوٹر اور فون کی سوچیں۔ اگر کمپیوٹر یا فون میں دنیا بھر کی فالتو چیزیں بھری ہوئی ہیں، اب اس میں آپ کو کوئی کام کی چیز ایڈ کرنی ہے، تو آپ کے پاس اب 2 ہی آپشن ہوں گے۔ پہلا، یا تو آپ اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دو، یا پھر جو بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کو سلولی ڈاؤن لوڈ کرو، ہے نا؟ بالکل اسی طرح اپنے دل اور دماغ کو، اپنی روح کو ایک دم کلیئر کر لو، پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ دیکھو پھر کیسے لطف آتا ہے عبادت میں۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں، جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، طرح طرح کی گندگی بھری پڑی ہے، تو کہاں سے اچھی چیزیں آئیں گی؟ پہلے اس گندگی کو دور کرو، اپنے رب سے محبت بھی ہوگی اور اس کی عبادت میں دل بھی لگے گا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ سے باتیں کیا کرو، اسے پورے دن کی کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، اللہ کریم کو ایسے بتاؤ جیسے وہ بالکل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بے شک وہ ہماری شہر رگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے بتانا ہے، ہر چیز بتانی ہے۔ اس سے آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے تحاشا بھر جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کر کے دیکھنا، انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ اللہ کریم ہماری عبادتوں میں دل لگا دے، اور جن بندوں سے وہ بہت محبت کرتا ہے ان میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ آمین۔